نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج ہم نے تراویح کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ رمضان المبارک کی دو عبادتیں خاص طور پر ہیں، ایک دن کا روزہ ہے اور ایک رات کی تراویح ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت دن کے روزے کے بھی قائل ہیں، رات کی تراویح کے بھی قائل ہیں، یعنی ہم دن کا روزہ بھی مانتے ہیں، رات کی تراویح بھی مانتے ہیں، روزہ بھی پورا مانتے ہیں، تراویح بھی پوری مانتے ہیں۔ یہ جملے آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں، روزہ بھی پورا مانتے ہیں، تراویح بھی پوری مانتے ہیں۔ نہ روزے میں کمی کی ہم بات کرتے ہیں، نہ تراویح میں کمی کے ہم قائل ہیں۔ تراویح بھی پوری پڑھتے ہیں اور روزہ بھی مکمل رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں کرتے کہ آدھے دن میں ہم روزہ افطار کر لیں، دوپہر کے وقت 1 بجے 2 بجے ہم کہیں کہ بھی ہمارا روزہ پورا ہو گیا، یا ایسا بھی نہیں کرتے کہ ہم یہ کہیں کہ افطاری کے وقت کے شروع ہونے سے پہلے ہی 2 منٹ پہلے ہم روزہ کھول لیں، ایسا بھی ہم نہیں کرتے۔ تو روزہ بھی پورا رکھتے ہیں، پھر تراویح بھی پوری پڑھتے ہیں، اور یہ دونوں عبادتیں رمضان کی خاص طور پر عبادتیں ہیں۔ بعض لوگ ایسے موجود ہیں جو دن کے روزے میں کمی زیادتی کرتے ہیں، بعض افراد ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو رات کی تراویح میں کمی زیادتی کرتے ہیں۔ ایسے طبقات بھی موجود ہیں۔ پھر ایسے طبقات بھی موجود ہیں جو دن کے روزے کو تسلیم نہیں کرتے، اور ایسے طبقات بھی موجود ہیں جو رات کی تراویح کو بھی تسلیم نہیں کرتے۔ اور یہ سارے کے سارے مسلمان اپنے آپ کو کہنے والے ہیں، ان میں سے کوئی بھی کافر نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کسی کو کافر ثابت کرنا چاہتا ہوں یا میں کسی پہ فتویٰ لگا رہا ہوں۔ یہ سارے کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، لیکن کوئی دن کا روزہ نہیں مانتا، کوئی رات کی تراویح نہیں مانتا۔ اس لیے میں نے یہ بات عرض کی کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، دن کے روزے کے قائل ہیں، رات کی تراویح کے قائل ہیں۔ ان دونوں چیزوں کے ہم اس لیے قائل ہیں کہ قرآن کریم کے اندر بھی اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی ان کا تذکرہ موجود ہے۔ رات کے قیام کا تذکرہ بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے، اور روزے کا تذکرہ بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ روزے کا تذکرہ حدیث پاک میں بھی موجود ہے، اور تراویح کا تذکرہ حدیث پاک میں بھی موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم دونوں باتیں مانتے ہیں، اور کمی زیادتی کے ساتھ مانتے ہیں، یعنی کمی زیادتی نہ کرتے ہوئے ہم تسلیم کرتے ہیں۔ کمی کے بھی قائل نہیں، زیادتی کے بھی قائل نہیں۔ جیسے عبادت شریعت میں بیان کی گئی ہے ویسے ہی ہم اس کے قائل ہیں۔ تو آج ہم نے تراویح کے متعلق کچھ بات آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھنے والی ہے کہ ہم تراویح کے بارے میں موقف کیا رکھتے ہیں، ہمارا نظریہ ہے کیا تراویح کے متعلق۔ جس طرح روزے کے متعلق میں نے موقف عرض کیا تھا کہ قرآن کریم نے روزے کو مسلمانوں پر فرض فرمایا ہے نا، پھر اس روزے کے متعلقات میں بہت ساری چیزیں میں نے عرض کی تھیں۔ اسی طرح تراویح کے بارے میں بھی یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ آخر ہم تراویح کے بارے میں کہتے کیا ہیں۔ تو اس پر میں اپنی بات عرض نہیں کرتا، علامہ علاء الدین الکاسانی رحمہ اللہ جن کی وفات 6 ہجری میں ہے، ابھی کون سی ہجری چل رہی ہے، کون سی صدی جا رہی ہے؟
آپ کو بڑی اچھے طریقے سے معلوم ہوگا۔ تو میں کب کی بات عرض کر رہا ہوں، آپ یہ بات سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی بات کہ تراویح کس زمانے میں کیسے چلا کرتی تھی۔ آج کے زمانے میں اگر اختلافات نظر آتے ہیں تو پہلے لوگوں کے پاس جائیں، آپ کو اتفاقات نظر آئیں گے۔ اس سے شریعت کا مسئلہ واضح ہو کر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آج کے فتنے اور فساد کے زمانے میں لوگوں نے دین کا حلیہ بگاڑا ہے۔ پہلے زمانے کے لوگ صحیح طور پر شریعت کے پابند تھے۔ تو یہ علامہ علاء الدین کاسانی رحمہ اللہ ہیں جنہوں نے بدائع الصنائع کے اندر اہل سنت والجماعت کے موقف کو واضح فرمایا۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا قَدْرُهَا فَعِشْرُونَ رَكْعَةً فِي 10 تسلیمات، وَأَمَّا قَدْرُهَا فَعِشْرُونَ رَكْعَةً فِي 10 تسلیمات فِي 5 ترویحات كُلُّ تسلیمتین ترویحۃ۔ فرماتے ہیں نماز تراویح کی رکعات 20 ہیں، 20 رکعتاً، دو کر کے 10 سلاموں کے ساتھ ادا کی جاتی ہیں۔ 10 تسلیمات 10 سلاموں کے ساتھ ادا کی جاتی ہیں، فی 5 ترویحات جس میں 5 ترویحیں ہوتے ہیں۔ 4 تراویحوں کے بعد تھوڑا سا اطمینان کیا جاتا ہے نا، اسے ترویحہ کہتے ہیں۔ تو اس میں 5 ترویحیں ہوتے ہیں، کل تسلیمتین ترویحۃ، اور ہر 4 رکعت کا ایک ترویحہ بنتا ہے۔ یہ علامہ علاء الدین الکاسانی رحمہ اللہ کی عبارت ہے۔ تو کتنی واضح طور پر تراویح کے بارے میں موقف کی انہوں نے وضاحت فرمائی ہے۔ یہی ہمارا اہل سنت والجماعت کا موقف ہے۔ ہم کہتے ہیں تراویح 20 رکعت ہے، 2 رکعت کر کے 10 سلاموں کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، 5 اس میں ترویحیں ہوتے ہیں اور ہر 4 رکعت کا ایک ترویحہ بنتا ہے۔ یہ موقف آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ پھر اس موقف کے اوپر ہمارے پاس دلائل آئیں گے۔ جب کسی موقف کی وضاحت بہترین انداز میں نہ ہو تو دلائل کا وہاں پہ موازنہ کرنا ایک عجیب سی بات شمار ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے دلیل دینی کون سی ہے یا کون سی دلیل آپ کی دلیل بنتی ہے۔ اس پر میں کئی ایک مسائل بیان کر سکتا ہوں، لیکن اگر میں نے ان کو چھیڑا تو بات کہاں سے کہاں چلی جائے گی۔ اس لیے میں کسی اور مثال کی طرف نہیں جاتا، صرف تراویح کے بارے میں ہی بات عرض کرتا ہوں۔ ہمارا موقف واضح ہے، 20 رکعت کے بارے میں، 10 سلاموں کے بارے میں، 5 ترویحوں کے بارے میں، اور ترویحہ کہتے کس کو ہیں اس کے بارے میں۔ اب اس پر ہم دلائل لائیں گے تو ہمارے دلائل ایسے ہوں گے جو 20 رکعت کو بھی ثابت کریں گے، 10 سلاموں کو بھی ثابت کریں گے، 5 ترویحوں کو بھی ثابت کریں گے، اور یہ بھی بیان کریں گے کہ ترویحہ کہتے کس کو ہیں۔ اب ہم اس پر احادیث بیان کریں گے تو بات واضح ہو جائے گی، ہمارا موقف دلائل کے ساتھ مزین ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی اس کے خلاف موقف لائے تو ہم پہلے یہ کہیں گے نا کہ تم یہ تو متعین کرو تمہارا موقف ہے کیا، تمہارا موقف ہے کیا۔ جو تمہارا موقف ہوگا اس کے مطابق ان سے دلیل کا مطالبہ کیا جائے گا۔ تو ہمارے زمانے میں بر صغیر پاک و ہند کے اندر بعض افراد ایسے پائے جاتے ہیں جو صرف اتنی بات لکھتے ہیں کہ تراویح کی 8 رکعت ہیں۔ ایک طرف اہل سنت والجماعت کا موقف کتنا واضح ہے، دوسری طرف ایک دوسرا موقف وہ کیا ہے کہ تراویح کی تعداد 8 رکعت ہیں، بس اس کے سوا وہ کوئی بات بیان نہیں کرتے۔ سمجھ میں آئی ہے بات؟ اب میں کسی دوسرے مذہب کے بارے میں کوئی بات عرض نہیں کرتا، لیکن اپنے موقف پر دلائل کا آپ کے سامنے پہلے تھوڑا سا تذکرہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دلائل کے ساتھ بات مزین ہوگی تو بات سمجھنا آسان بھی ہوگی، اس کو قبول کرنا بھی ذہن کے لیے آسان ہوگا کہ ہم نے جو بات بیان کی ہے وہ واقعتاً ویسی ہی ہے یا اس میں کوئی رد و بدل بھی ہے۔ اس پر میں آپ کے سامنے سب سے پہلے
احادیث مرفوعہ بیان کروں گا، حدیث مرفوع۔ اب یہ میں نے حدیث پاک کے سبق میں آپ کے سامنے باتیں عرض کی تھیں کہ حدیث مرفوع کس کو کہتے ہیں، موقوف کس کو کہتے ہیں، مقطوع کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیث مرفوع ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پورے واسطوں کے ساتھ موجود ہے، اور جو روایت میں آپ کے سامنے پہلے پیش کرنا چاہتا ہوں اس کتاب کا نام بھی ذہن میں رکھیں، مصنف کا نام بھی ذہن میں رکھیں، تو آپ کو بات بڑے اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گی۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں حضرت امام عبداللہ ابن ابی شیبہ، جن کی کتاب کا نام ہے المصنف ابن ابی شیبہ، اس میں یہ حدیث پاک موجود ہے، یہ مرفوع حدیث۔ پھر المعجم الکبیر میں امام طبرانی رحمہ اللہ نے اسی روایت کو بیان کیا۔ المنتخب من مسند عبد بن حمید، اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ السنن القبریٰ میں امام بہقی رحمہ اللہ نے اس روایت کو بیان کیا۔ اب وہ روایت کیا ہے؟ امام عبداللہ ابن ابی شیبہ کے حوالے سے میں عرض کرنے لگا ہوں، اس کو دیکھیں۔ قال الامام الحافظ المحدث ابو بکر عبداللہ ابن محمد ابن ابی شیبہ العبسی الکوفی حدثنا یزید بن ہارون قال اخبرنا ابراہیم بن عثمان عن الحکم عن مقسم عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعۃ والوتر۔ پوری سند کے ساتھ میں نے روایت آپ کے سامنے بیان کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں 20 رکعت تراویح اور وتر ادا فرمایا کرتے تھے۔ یصلی فی رمضان 20 رکعتن، 20 رکعتن کے الفاظ موجود ہیں اور وتر کا الگ سے تذکرہ موجود ہے۔ اگر اس روایت کی سند کے اوپر کوئی اعتراض کرے تو میں پہلے یہ بات عرض کر دیتا ہوں، اسنادہ حسن وقد تلقته الامة بالقبول فهو صحیح، اس کی اسناد بھی حسن ہے، امت نے اس کو تلقی بالقبول کے طور پر عمل بھی کیا ہے، یعنی امت کا مسلسل اس پر عمل بھی ہے اور اس کو قبول کیا گیا ہے، اس وجہ سے یہ صحیح حدیث شمار ہوتی ہے۔ یہ ایک روایت میں نے آپ کے سامنے حدیث مرفوع کے طور پر پیش کی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح طرز عمل موجود ہے کہ وہ 20 رکعت نماز تراویح اور وتر کو ادا فرمایا کرتے تھے۔ ایک روایت یہ ہوگی۔ دوسری روایت تاریخ جرجان میں امام سہمی رحمہ اللہ نے اس کو بیان کیا۔ قال الامام المؤرخ ابو القاسم حمزۃ بن یوسف السہمی حدثنا ابو الحسن علی بن محمد بن احمد القصری الشیخ الصالح حدثنا عبد الرحمن بن عبد المؤمن العبد الصالح قال اخبرنی محمد بن حمید الرازی حدثنا عمر بن ہارون حدثنا ابراہیم بن حناز عن عبد الرحمن عن عبد الملک بن عتیق عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما وعنہم قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی رمضان فصلی الناس 24 رکعۃ واوتر بثلاثۃ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی ایک رات تشریف لائے تو لوگوں کو 24 رکعت پڑھائیں، 4 رکعت عشاء کے فرض اور 20 رکعت نماز تراویح، وَأَوْتَرَ بِثَلَاثَةٍ، اور اس کے بعد 3 وتر بھی پڑھائے۔ یہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ واضح طور پر 20 رکعت کا تذکرہ ہے اور 3 رکعت وتر کا تذکرہ ہے۔ اس کی سند پر اگر کوئی اشکال کرے تو میں پھر یہ بات عرض کرتا ہوں، اسنادہ حسن ورواتہ ثقات، اس کی سند بھی صحیح ہے اور اس کے راوی بھی ثقہ ہیں۔ سند بھی صحیح ہے، راوی بھی ثقہ ہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ 2 روایات میں نے آپ کے سامنے بیان کی، ایک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان کیا،
اور دوسرا میں نے آپ کے سامنے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان کیا۔ یہ احادیث مرفوعہ ہماری دلیل ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو شخص تراویح کی تعداد کے اندر، رکعات کی تعداد کے اندر اختلاف کرنے والا ہے، اسے چاہیے کہ وہ ایسی مرفوع روایات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کر کے دکھائے۔ سمجھ میں آئی ہے بات؟ پھر اس پر ہمارے پاس احادیث موقوفہ بھی موجود ہیں۔ احادیث موقوفہ صحابہ کرام کی روایات، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جسے مسند احمد بن منی کے اندر بیان کیا ہے، اتحاف الخیارۃ المہرہ، امام بوصیری رحمہ اللہ کی کتاب کے حوالے سے۔ ان ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہما وعنہم ان عمر بن الخطاب امر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہما وعنہم ان یصلی باللیل فی رمضان فقال ان الناس یصومون النہار لا يحسنون ان يقرؤوا فلو قرأت القرآن عليهم بالليل فقال يا امير المؤمنين هذا شيء لم يكن فقال قد علمت ولكنه احسن فصلى بهم 20 ركعة۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے حکم دیا کہ میں رمضان کی رات میں نماز تراویح پڑھایا کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگ دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو پھر قرآن کریم کی اچھی طرح سے وہ قرات نہیں کر سکتے، تھک جاتے ہیں، اچھی طریقے سے وہ قرآن کریم کو نہیں پڑھ سکتے۔ اگر آپ رات کو قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں تو یہ بہترین طرز عمل ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے امیر المومنین، یہ تلاوت کا طریقہ پہلے تو ہم میں نہیں تھا، یعنی اس طرح سے پہلے تو لوگ تراویح نہیں پڑھا کرتے تھے، انفرادن پڑھا کرتے تھے، تو میں سب کو اکٹھا کر کے پڑھاؤں، یہ طریقہ تو پہلے نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں جانتا ہوں، لیکن یہ طریقہ تلاوت اچھا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر لوگوں کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی، فصلی بہم 20 رکعۃ، 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی۔ اس روایت کے ضمن میں بہت ساری باتیں بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن اسنادہ صحیح و رواتہ ثقات، یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے میں بات عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں تراویح پڑھائی ہے، صحابہ کرام اور تابعین وہاں موجود ہیں۔ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے جب صحابہ کرام کی کثرت ہے، کسی ایک بندے نے بھی اگر اعتراض کیا ہو، کسی ایک بندے نے بھی اگر اعتراض، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اعتراض ہے لوگ اس کو غلط انداز میں بیان کرتے ہیں کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے پہلے تو لوگ ایسے تراویح نہیں پڑھتے تھے، اب میں کیوں ایسے کروں؟ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات سمجھیں، خلیفہ راشد ہیں، خلیفہ راشد کا فیصلہ ہمارے نزدیک مستقل سند اور حجت ہے، لیکن اس خلیفہ راشد کے فیصلے کو صحابہ کرام کی تائید بھی حاصل ہے کہ مسجد نبوی کے اندر صحابہ کرام سارے کے سارے موجود ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں اور کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اگر کیا ہے تو لائیں دلیل۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ صحابہ کرام کی روایت ہے جسے حدیث موقوفہ کے ضمن میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ وہ بھی 20 رکعت نماز تراویح پڑھا کرتے تھے۔ اچھا، ویسے تو میں نے یہ بات عرض کر دی کہ اس کی سند بھی صحیح ہے اور راوی بھی ثقہ ہیں، لیکن اگر کوئی پھر بھی اشکال کر دے تو ہمارے پاس یہی روایت ایک اور سند کے ساتھ بھی موجود ہے۔ الاحادیث المختارہ میں امام مقدسی رحمہ اللہ نے اس روایت کو بیان کیا، ساری سند تو میں عرض نہیں کرتا، فرماتے ہیں ابو جعفر الرازی ان الربیع بن انس ان ابی العالیہ ان ابی بن کعب ان عمر امر ابیا ان یصلی بالناس فی رمضان۔ اب اس روایت کے اندر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اشکال کا بھی تذکرہ نہیں، بس اتنا تذکرہ ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت
امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکماً یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ لوگوں کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھایا کریں۔ تو ان روایات سے یہ بات بہت اچھے طریقے سے واضح ہو کر سمجھ میں آ جاتی ہے کہ تراویح کی 20 رکعتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل بھی یہی تھا، پھر صحابہ نے بھی یہی کیا۔ پھر اسی طرح فتاوی ابن تیمیہ ہے، وہاں آپ کھول کے دیکھیں گے تو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 20 رکعت پڑھانے کو وہاں بھی ثابت کیا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ ابن تیمیہ کو امام ماننے والے ابن تیمیہ کے اس فتوے کو قبول نہیں کرتے۔ حضرت امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے واضح طور پر یہ بات فرمائی ہے، قد ثبت ان ابی بن کعب کان یقوم بالناس 20 رکعتا ویوتر بثلاث فرأى اکثر من العلماء ان ذلك هو السنہ لانه قام بین المہاجرین والانصار ولم ينکرہ منکر۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو 20 رکعت نماز تراویح اور 3 وتر پڑھائے، ویوتر بثلاث، اس لیے علماء کی اکثریت یہ بات کہتی ہے کہ 20 رکعت ہی سنت مؤکدہ ہیں، کیونکہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت مہاجرین اور انصار کے سامنے نماز پڑھائی ہے، اور کسی نے بھی اس پر انکار نہیں کیا، کسی نے بھی اس کا رد نہیں کیا۔ ولم ينکرہ منکر، ابن تیمیہ فرماتے ہیں۔ سمجھ میں آئی ہے بات؟ تو اس لیے یہ بات بہت واضح ہے کہ تراویح کی 20 رکعت ہیں۔ ابن تیمیہ کو امام ماننے والے اور ان کا جگہ جگہ پہ تذکرہ کرنے والے نہ جانے کیوں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے اس فتوے کو بھول گئے ہیں، یا کیوں اس کو نظر انداز کرتے ہیں، کیوں اس کو بیان نہیں کرتے۔ پھر اسی طرح امام بہقی رحمہ اللہ نے معرفت السنن والآثار میں، امام بہقی رحمہ اللہ نے السنن الکبریٰ میں، اور اسی طرح مسند ابن الجاد کے اندر حضرت سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے۔ اس روایت کے الفاظ دیکھیں، ان یزید ابن خصیفہ ان السائب ابن یزید قال كانوا يقومون على عهد عمر في شهر رمضان ب20 ركعة وإن كانوا ليقرؤون بالمئين من القرآن۔ حضرت سعید بن یزید فرماتے ہیں کہ لوگ یعنی صحابہ کرام اور تابعین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں رمضان کے مہینے میں 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے اور قرآن مجید کی 100 آیات والی صورتیں پڑھتے تھے، بالمئین من القرآن، 100 آیات والی جو صورتیں ہیں، یعنی لمبی لمبی صورتوں کی وہاں قرات کی جاتی تھی۔ اگر اس روایت کے اوپر کوئی اعتراض کرے تو میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اسنادہ صحیح علی شرط البخاری، اس روایت کی سند امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ کی شرط کے مطابق بالکل صحیح ہے، کوئی اس پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ حضرت سعید بن یزید رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت مصنف عبد الرزاق میں بھی موجود ہے، وہاں بھی وہ فرماتے ہیں القیام علی عہد عمر 23 رکعتا۔ حضرت سعید بن یزید فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 3 رکعت وتر اور 20 رکعت تراویح پڑھائی جاتی تھی، 23 رکعت۔ اسی طرح معرفت السنن والآثار میں ایک اور روایت بھی حضرت سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجود ہے، فرماتے ہیں کننا نقوم فی زمن عمر بن الخطاب ب20 رکعتا والوتر، ہم حضرت عمر کے زمانے میں 20 رکعت نماز تراویح اور پھر وتر پڑھایا کرتے تھے۔ حضرت امام محمد بن قاب القرظی رحمہ اللہ قیام اللیل میں امام مروزی رحمہ اللہ نے اس روایت کو بیان کیا، وہ فرماتے ہیں کان الناس یصلون فی زمن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فی رمضان 20 رکعتا، کہ لوگ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ اسی طرح موطا امام مالک کے اندر حدیث پاک موجود ہے ان یزید ابن رومان انہو قال کان الناس یقومون فی زمن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فی رمضان ب23 رکعتا، کہ صحابہ اور تابعین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 23 رکعت پڑھتے تھے، یعنی 20 رکعت نماز تراویح اور پھر 3 رکعت نماز وتر۔
سمجھ میں آئی ہے بات؟ اسی طرح اور بھی بے شمار روایات ہیں۔ حضرت یحییٰ بن سعید رحمہ اللہ کے حوالے سے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر روایت موجود ہے کہ وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بارے میں فرماتے ہیں، ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امر رجلا یصلی بہم 20 رکعۃ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو حکم دیا کہ ایک آدمی کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 20 رکعت نماز پڑھائے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، سیاہ ستہ کے وہ لوگ راوی ہیں، وہ یہ بات فرماتے ہیں کہ کان ابی بن کعب یصلی بالناس فی رمضان بالمدینۃ 20 رکعۃ ویوتر بثلاث، کہ مدینہ منورہ میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کے مہینے میں لوگوں کو 20 رکعت نماز تراویح اور 3 وتر پڑھایا کرتے تھے۔ تو اتنی واضح روایات موجود ہیں اس موقف کے بارے میں کہ آپ ان کو جھٹلا نہیں سکتے، ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کہہ سکتے جس سے ہم یہ تصور پیدا کریں یا یہ سوچیں کہ بھئی تراویح کی 8 رکعتیں بھی ہو سکتی ہیں، تراویح کی 8 رکعتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ سمجھ آئی ہے بات؟ اس پر میں آپ کے سامنے اور بھی تذکرہ عرض کروں گا کہ صحابہ کرام کے بعد تابعین، تابعین کے بعد تبع تابعین، اور تبع تابعین کے بعد آج کے زمانے تک، یعنی یہ بر صغیر میں انگریز کے آنے سے پہلے پہلے تک پوری دنیا کے اندر اہل سنت والجماعت 20 رکعت نماز تراویح کے قائل تھے، حرمین ہو یا غیر حرمین ہو، ہر جگہ، حنابلہ ہوں یا شوافع ہوں، مالکیہ ہوں یا احناف ہوں، سبھی 20 رکعت نماز تراویح کے قائل ہیں۔ اور یہ صرف حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا مسئلہ نہیں، کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ آپ نے ساری روایت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی پیش کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ایسا ہی تھا۔ السنن الکبریٰ میں امام بہقی رحمہ اللہ نے اس روایت کو بیان کیا ہے، حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے تھے، وہ فرماتے ہیں کانوا یقومون علی عہد عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی شہر رمضان ب20 رکعۃ وان کانوا لیقرؤون بالمئین وکانوا یتوکؤون علی عصیہم فی عہد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی شدۃ القیام۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں رمضان میں 20 رکعت نماز تراویح لوگ پڑھتے، پھر یہ بھی فرماتے کہ وہ لوگ قرآن مجید کی 100 آیات والی صورتیں تلاوت کرتے، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی لوگ لمبے قیام کی وجہ سے اپنی لاٹھیوں کے اوپر ٹیک لگا کے کھڑے ہوا کرتے تھے۔ پھر یہ صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور نہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایسا ہی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی روایت کو بیان کرنے والے حضرت حسین بن علی ہیں، مسند امام زید کے اندر روایت موجود ہے جس کے راوی بھی اہل بیت کے ہیں سارے کے سارے۔ مسند امام زید کے اندر جو الفاظ ہیں میں وہ الفاظ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ روى الامام الحافظ المحدث زید بن علی الحاشمی فی مسندہ عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ امر الذی یصلی بالناس صلاة القیام فی شہر رمضان ان یصلی بہم 20 رکعۃ یسلم فی کل رکعتین ویراوح ما بین کل 4 رکعات فیرجع ذو الحاجہ ویتوضأ الرجل وان یوتر بہم من آخر اللیل حین الانصراف۔ حضرت حسین بن علی فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کو حکم دیا جو لوگوں کو رمضان کے مہینے میں تراویح پڑھایا کرتا تھا کہ وہ لوگوں کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھائے، ہر 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیرے، ہر 4 رکعتوں کے بعد آرام کے لیے کچھ دیر وقفہ دے تاکہ قضاء حاجت کے لیے جانے والے آسانی سے واپس آ سکیں، وضو کرنے والا وضو کر سکے، اور وہ یہ بھی حکم فرمایا کرتے تھے کہ تراویح کے اختتام پر ان کو وتر کی نماز بھی پڑھاؤ۔ تو یہ صرف سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا مسئلہ نہیں ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایسا ہی ہوا کرتا تھا۔ بلکہ یہاں تک ایک روایت موجود ہے، حضرت عبد الرحمن سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے رمضان میں قاریوں کو بلایا، دعا القراء فی رمضان فامر منہم رجلا یصلی بالناس 20 رکعتا، پھر ہر ایک قاری کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھایا کرے۔ وکان علی رضی اللہ تعالیٰ یوتر بہم، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خود وطر پڑھایا کرتے تھے۔ سمجھ میں آئی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عشاء کی نماز بھی پڑھاتے اور وطر بھی پڑھاتے۔ یہ جو ہمارے ہاں طرز عمل ہے نا کہ عشاء کی نماز امام پڑھاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ حافظ صاحب کے حوالے مصلی کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد وطر دوبارہ امام آگے پڑھاتا ہے، یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا طرز عمل ہے۔ کوئی اگر ایسے کرتا ہے تو یہ بہترین طرز عمل ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کرنا ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں کہ جس نے تراویح پڑھانی ہے وہی عشاء پڑھا لے، وہی وطر پڑھا لے، یا عشاء کی نماز امام صاحب نے پڑھائی ہے تو تراویح جس نے پڑھائی ہے حافظ صاحب نے، اس کے بعد وطر بھی وہی پڑھا دیں، تو کوئی حرج کی بات نہیں، کیا جا سکتا ہے یوں۔ لیکن یہ جو ہمارے ہاں احناف کے ہاں طرز عمل چلتا ہے، میں اس کی دلیل آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ سمجھ میں آئی ہے؟ اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی سنن الترمذی کے اندر اس بات کو بیان بھی کیا ہے بڑے واضح الفاظ کے اندر۔ وہ فرماتے ہیں وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِي وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعتاً، کہ اکثر اہل علم کا موقف 20 رکعت نماز تراویح کا ہے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور اس کے علاوہ بھی صحابہ کرام کا عمل ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ سمجھ میں آئی ہے بات؟ تو اس لیے تراویح کے بارے میں ہلکا سا بھی کہیں ذہن میں یہ خیال پیدا نہیں ہوتا دلائل کی دنیا میں کہ کہیں 20 رکعت سے کم بھی تراویح ہو سکتی ہے۔ یہ تو صحابہ کرام کا مسئلہ تھا نا۔ پھر اس کے بعد اگر آپ تابعین کے پاس جائیں گے تو حضرت عطا بن ابی رباح بہت بڑے تابعی ہیں، کبار تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت موجود ہے، ان عطاء رحمہ اللہ تعالی قال ادرکت الناس وهم یصلون 23 رکعۃ بالوتر۔ حضرت امام عطا فرماتے تھے میں نے لوگوں کو یعنی صحابہ کرام کو اور تابعین کو 20 رکعت نماز تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھتے ہوئے پایا ہے۔ یہ امام عطا کی ایسی روایت ہے، ایک تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی استاذ کی کتاب میں موجود ہے روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں، دوسرا اسنادہ صحیح علی شرط البخاری و مسلم، بخاری اور مسلم کی شرط کے مطابق یہ حدیث بھی بالکل صحیح ہے۔ سمجھ میں آئی ہے بات؟ اسی طرح یہ حضرت عطا بن ابی رباح کا میں نے تذکرہ کیا نا، حضرت ابراہیم بن زید النخعی رحمہ اللہ ہیں، حضرت شتیر بن شکل ہیں، حضرت ابو البختری ہیں، حضرت سوید بن غفلہ ہیں، حضرت ابن ابی ملائکہ ہیں، حضرت سعید بن جبیر ہیں، حضرت علی بن ربیعہ ہیں، حضرت سیدنا حارث ہیں۔ بہت بڑی تعداد میں تابعین موجود ہیں جو اس موقف کو بڑے اچھے انداز میں واضح کر کے بیان کرتے ہیں، جس میں 20 رکعتاً اور 3 رکعت نماز وتر کے تذکرے موجود ہیں۔ سمجھ میں آ گئی ہے بات؟ اس لیے کہیں پر بھی احادیث کے میدان میں، احادیث کی دنیا میں، علم حدیث کے اندر یا کتب احادیث کے اندر 8 رکعت نماز تراویح کا کہیں تذکرہ موجود نہیں، کہیں بھی تذکرہ موجود نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ بھئی بلاد کو دیکھا جائے، علاقوں کو دیکھا جائے تو شاید وہاں پہ تذکرہ موجود ہو۔ امام شوکانی جو ہمارا آدمی نہیں ہے، جو ہمارا آدمی نہیں، نیل الاوتار میں امام شوکانی نے یہ بات لکھی حضرت امام مالک بن انس رحمہ اللہ کے حوالے سے۔ وہ فرماتے ہیں قال الامام مالک بن انس وبمکہ ب23 رکعتاً، امام مالک بن انس فرماتے ہیں مکہ میں 23 رکعت یعنی 20 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھائے جاتے تھے۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ بات موجود ہے، قال الامام عطاء بن ابی رباح المکی التابعی ادرکت الناس وهم یصلون 23 رکعۃ بالوتر، کہ میں نے لوگوں کو 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھتے ہوئے پائے۔ یہ مکہ کے رہنے والے ہیں، تابعی ہیں، مکہ مکرمہ کے مفتیان میں جن کا شمار ہوتا ہے۔
امام محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سنن ترمذی میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ بات بیان فرمائی، وَهَذَا أَدْرَكْتُ بِبَلَدِنَا بِمَكَّةَ يُصَلُّونَ 20 رَكْعَةً۔ امام محمد بن ادریس فرماتے ہیں میں نے اپنے شہر مکہ میں لوگوں کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے ہوئے پایا۔ اسی طرح امام نافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کان ابن ابی ملیکہ یصلی بنا فی رمضان 20 رکعتن، کہ ابن ملیکہ ہمیں رمضان میں 20 رکعت نماز تراویح پڑھایا کرتے تھے۔ امام نافع کوئی چھوٹا آدمی تھوڑی ہے۔ اسی طرح ادرکت الناس بالمدینہ، امام داؤد بن قیس فرماتے ہیں وہ مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے، فی زمن عمر ابن عبد العزیز و ابان ابن عثمان یصلون 36 رکعتا ویوترون ب30، کہ میں نے مدینہ منورہ میں حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ اور ابان بن عثمان کے دور میں لوگوں کو 36 رکعت تراویح اور 3 رکعت نماز وتر پڑھتے ہوئے پایا۔ اب یہ 36 رکعت کیسے بن گئی؟ تو علامہ جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر السیوطی الشافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل مدینہ نے اہل مکہ کی مشابہت کے لیے 36 رکعت اختیار کی، کیونکہ اہل مکہ 4 رکعت کے بعد طواف کعبہ کرتے اور طواف کی 2 رکعتیں نفل پڑھ لیتے، اور 5ویں ترویح کے بعد طواف نہیں کرتے تھے۔ تو اہل مدینہ طواف کی بجائے 4 رکعت کے بعد 4 رکعت نماز نفل پڑھا کرتے تھے، اس لیے وہ 36 رکعت بنتی ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ جو اضافی رکعت ہیں وہ تراویح کا حصہ نہیں ہے، بلکہ وہ درمیان کی نفلی عبادات ہیں۔ لیکن اہل مدینہ کا بھی یہی طرز عمل ہے کہ وہ 20 رکعت نماز تراویح کو جائز سمجھتے ہیں اور اسی کے وہ قائل ہیں۔ اسی طرح اگر کوفہ کی بات کریں تو حضرت ابراہیم بن زید النخعی رحمہ اللہ ہیں، وہ کتاب الآثار کے اندر یہ بات ان کے حوالے سے موجود ہے، ان الناس کانوا یصلون 5 تراویحات فی رمضان، کہ کوفہ کے لوگ یعنی صحابہ اور تابعین رمضان میں 5 تراویحیں پڑھا کرتے تھے۔ اب 5 تراویحیں یہ 20 رکعت بنتی ہیں، 4 رکعت کا ایک تراویحہ ہے۔ سمجھ میں آئی ہے بات؟ تو اسی طرح اور بھی اس پر دلائل موجود ہیں، میں نے تو ہلکا ہلکا سا اشارہ آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ رمضان کے راتوں کے اندر جو تراویح پڑھی جاتی ہے اس تراویح کی رکعت کتنی ہے؟ 20 رکعت ہیں۔ اور پھر اس پر اگر میں آپ کے سامنے ائمہ اربعہ کے حوالے سے بھی تذکرہ عرض کروں نا تو آپ ذرا اس کو بھی دیکھیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سید الفقہاء والمحدثین وہ فرماتے ہیں کہ ہم 20 رکعت نماز تراویح کے قائل ہیں۔ فاختار ابو حنیفہ القیام ب20 رکعتا سوى الوتر، ایک الفاظ یہ ہیں، اور ایک الفاظ ہیں ان ابی حنیفہ قال القیام فی شہر رمضان سنۃ کل لیلۃ سوى الوتر 20 رکعتا 5 تراویحات، ایک الفاظ یہ ہیں، اور ایک الفاظ 20 رکعتا واضح طور پر یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے حوالے سے باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی، وہ اس کے قائل ہیں، اس لیے ہم بھی قائل ہیں۔ لیکن اگر آئیں امام مالک رحمہ اللہ کے پاس، بدایت المجتہد کے اندر یہ بات موجود ہے، واختار مالک فی احد قولیہ القیام ب20 رکعتا، امام مالک رحمہ اللہ نے 20 رکعت نماز تراویح والے قول کو اختیار فرمایا ہے، کیونکہ ان کے ہاں ایک قول 36 رکعت کا ہے جس کا میں نے پہلے تذکرہ کیا۔ مالکیہ امام مالک رحمہ اللہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ امام مدینہ۔ امام مدینہ کا طرز عمل 36 رکعت کا تھا، اور اس 36 رکعت کی میں نے آپ کے سامنے وضاحت بھی عرض کی، سمجھ میں آئی؟ لیکن ان دونوں اقوال میں بہترین قول امام مالک رحمہ اللہ کا 20 رکعت کا ہے۔ تو 20 ہوں یا 36 ہوں، 8 تو پھر بھی نہیں بنتی نا، زیادہ ہی بنتی ہیں، کم تو نہیں ہوتی۔ اسی طرح قیام اللیل میں امام محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ بات موجود ہے، وَأَحَبُّ إِلَيَّ 20 رکعتا وَكَذَلِكَ يَقُومُونَ بِمَكَّةَ، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے 20 رکعت نماز تراویح پسند ہے، کیونکہ مکہ میں 20 رکعت نماز تراویح ہوتی ہے۔ اسی طرح امام ترمذی رحمہ اللہ نے امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں یہ بات بیان کی کہ وہ جب مکہ مکرمہ میں تھے تو 20 رکعت نماز تراویح پڑھا کرتے تھے۔
پھر اسی طرح حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہیں، المغنی ابن قدامہ کے اندر یہ بات موجود ہے، وہاں عبارت ہے والمختار عند ابی عبد اللہ یعنی احمد بن حنبل فیہا 20 رکعتن، کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ہاں 20 رکعت نماز تراویح ہے۔ تو ان دلائل کو جب انسان سمجھتا ہے، پڑھتا ہے، دیکھتا ہے، تو اسے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تراویح کے بارے میں موقف بہت واضح ہے کہ یہ 20 رکعت ہے، 20 رکعت سے کم نہیں ہے۔ لیکن آج کے زمانے میں اس کو ایسا الجھاؤ میں مبتلا کیا ہے، یہ مسئلہ ایسا الجھایا ہے کہ اب بڑے بڑے اہل علم ہیں وہ بھی اس میں عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ عوام تو عوام ہے نا، انہوں نے تو ویسے ہی عبادات سے اپنی جان چھڑانی ہے اور وہ چھڑاتے بھی ہیں۔ اس لیے یہ بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ تو میں نے کچھ دلائل کا آپ کے سامنے آج کے سبق میں تذکرہ کیا ہے 20 رکعت کے حوالے سے۔ ہمارے نزدیک 20 رکعت نماز تراویح ہے، اور اس پر ہم یہ بات بھی آپ کے سامنے عرض کر سکتے ہیں کہ حرمین کے اندر، دونوں حرموں کے اندر، حرم مکہ میں، حرم مدینہ میں 1400 سال سے 20 رکعت نماز تراویح سے کم پڑھنا کسی دور میں بھی ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی یہی بات بیان کرے نا کہ حرمین کے اندر اتنی ہوتی ہیں تو ہم اس لیے اتنی پڑھتے ہیں، تو 1400 سال میں 20 رکعت نماز تراویح سے کم دونوں حرموں کے اندر کہیں بھی کسی بھی دور میں ثابت نہیں، متواتر عمل چلتا چلا آ رہا ہے۔ مسجد نبوی کے بہت مشہور محدث ہیں اور مدینہ منورہ کے قاضی بھی رہے ہیں، شیخ عطیہ سالم، انہوں نے مسجد نبوی میں نماز تراویح کی 1400 سال پر تاریخ کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، التراویح اکثر من 1000 عام، یہ اس کتاب کا نام ہے۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے 1400 سال کی مدت میں 20 رکعت نماز تراویح کو ہر دور میں ثابت کیا ہے۔ پھر اسی طرح جامعہ ام القریٰ مکہ مکرمہ، اس ادارے کی جانب سے کلیت الشریعہ والدراسات الاسلامیہ، وہاں کے استاذ ہیں الشیخ محمد علی صابونی، ان کا ایک رسالہ ہے الہدی النبوی الصحیح فی صلاۃ التراویح، مکہ مکرمہ سے شائع ہوا ہے، جس میں انہوں نے خلافت راشدہ کے زمانے سے لے کر سعودی حکومت کے آنے تک مکہ مکرمہ اور مسجد حرام میں ہمیشہ 20 رکعت نماز تراویح کا ثبوت پیش کیا ہے۔ تو اگر کوئی اس طرز عمل کو بیان کرنا چاہے تو ہمارے پاس وہاں کے دلائل بھی موجود ہیں۔ آج کے زمانے میں اگر کوئی بے ایمان ٹولہ کسی کے اوپر حاوی ہو کر تراویح کی رکعت کے اندر تبدیلی کرتا ہے تو 1400 سال کا عمل تو باطل نہیں ہو جائے گا نا۔ اور پھر ان کے پاس کوئی ایسی مضبوط دلیل بھی موجود نہیں کہ جس دلیل کی بنیاد پہ وہ کہہ سکیں کہ نہیں جی تراویح 20 نہیں تراویح 8 ہے۔ مسئلہ یہ ہے، میں 2 جملوں کے اندر بات عرض کرتا ہوں، بات کو مختصر کرتے ہوئے ختم کرتا ہوں۔ معاملہ یہ ہے کہ لوگ دن کے روزے کے بھی قائل نہیں، رات کی تراویح کے بھی قائل نہیں۔ شیطان کے اعلی کار، شیطان کے پجاری، وہ رمضان اور غیر رمضان کے میں کسی عبادت کے قائل نہیں، یعنی وہ رمضان کی کسی طور پر بھی فضیلت کو تسلیم کرنے والے نہیں، ان کے ہاں رمضان کی کوئی فضیلت نہیں۔ یہ سوال آتا ہے کہ بھئی سحری کی فلاں دعا ہم پڑھتے ہیں روزہ رکھنے کی، تو لوگ کہتے ہیں کہ بھی وہ دعا ثابت نہیں۔ تو میں کہتا ہوں لوگوں نے کہنا ہے، اس لیے کہ ان کے ہاں رمضان اور غیر رمضان کا کوئی فرق نہیں۔ افطاری کی فلاں دعا پڑھتے ہیں جی فلاں اعتراض کر دیتا ہے، تو لوگ اعتراض کریں گے۔ ہم جی فلاں عمل کرتے ہیں اس پہ فلاں اعتراض ہو جاتا ہے۔ کوئی ایک عمل آپ ایسا بتائیں رمضان کا، شیطان کو تو قید کر دیا نا، شیطان کے اعلی کاروں کی جانب سے، جس کے اوپر اعتراض نہ ہوتا ہو۔ کوئی ایک عمل بتا دیں، روزہ ہے تو اس میں گڑبڑ ہے، تراویح ہے اس میں گڑبڑ ہے، دعائیں ہیں اس میں گڑبڑ ہے، اذکار ہیں اس میں گڑبڑ ہے، ہر چیز کے اندر شیطان کا اعلی کار بن کر انہوں نے رمضان کی فضیلت کو بالکلیہ رد کر دیا ہے۔
اس لیے وہ ساری چیزوں کا انکار کرتے ہیں، تو تراویح کا بھی انکار کرتے ہیں، ان کے نزدیک تراویح نہیں ہے۔ اسی لیے آج کے زمانے کے اندر ایسے اسکالر موجود ہیں جو کہتے ہیں آپ رمضان کی رات میں 1 رکعت بھی نماز پڑھ لیں تو وہ تراویح شمار ہوتی ہے، اور اگر آپ وہ بھی نہ پڑھیں ویسے ہی قرآن کریم کی تلاوت کر لیں تو وہ بھی تراویح ہے۔ میں نام بھی لے سکتا ہوں، جان بوجھ کے نہیں لے رہا کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ فلاں کے خلاف تقریر ہو رہی ہے۔ سمجھ میں آئی ہے؟ تو رمضان کی اس فضیلت کے لوگ قائل نہیں ہیں، اس لیے انہوں نے تراویح کا انکار کیا ہے۔ یہ 8-20 والا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ تراویح ہے یا تراویح نہیں، یہ مسئلہ ہے۔ جو لوگ تراویح کے قائل ہیں وہ 20 رکعات کے قائل ہیں، جو لوگ تراویح کے قائل نہیں وہ کہتے ہیں کہ 8 رکعات ہیں، اور اس پر وہ دلیل کیا پیش کریں گے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کریں گے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان غیر رمضان میں 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ اب اس میں وہ کہتے ہیں بھی دیکھو اس میں 8 رکعات نماز تراویح ہے اور 3 رکعات نماز وتر ہے۔ پھنس تو وہ یہاں بھی جاتے ہیں کہ 3 رکعت نماز وتر کا تذکرہ ہے، ہم کہتے ہیں بھی تم تو اس کے قائل ہی نہیں، تم تو 1 رکعت پڑھتے ہو۔ یہ دلیل پیش کر کے وہ پھر بھی پھنس جاتے، اس لیے وہ پوری بات نہیں بیان کریں گے آپ کے سامنے، آدھا جملہ بولیں گے تاکہ اگلا کسی کے ذہن کے اندر سوال ہی پیدا نہ ہو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے وہاں پہ رمضان غیر رمضان کا بھی تذکرہ ہے، کیا تراویح غیر رمضان میں بھی ہے؟ رمضان میں جو آپ نے 8 رکعت تراویح مانی ہے وہ غیر رمضان میں بھی ہے کہ نہیں ہے؟ کہتے ہیں جی ہے۔ اچھا وہ کیا ہے؟ وہ تہجد کی نماز ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ رمضان کی تہجد کہاں گئی؟ یہ 8 رکعت تو تراویح ہو گئی، تو پھر تہجد کدھر گیا؟ اب اس کا کوئی جواب نہیں۔ سمجھ میں آئی ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں نے 8 رکعت رمضان کے علاوہ مانے تو وہ تہجد کی نماز ہے، اسی تہجد کی نماز کو رمضان کے مہینے میں تراویح کہہ دیا ہے، حالانکہ وہ تراویح نہیں، وہ تو تہجد کی نماز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت نماز تراویح رمضان میں الگ پڑھتے، تہجد کی 8 رکعت الگ پڑھا کرتے تھے۔ اب لوگ اس بات کو نہیں سمجھ سکے، سمجھنا چاہتے ہی نہیں، سمجھنا چاہتے تو سمجھ جاتے، لیکن سمجھنا چاہتے ہی نہیں، اس لیے انکار کر دیا۔ تو اس لیے تراویح پڑھنی ہے تو 20 رکعت پڑھنی ہے، اجر اور ثواب تراویح کا حاصل کرنا ہے تو 20 رکعت پڑھنے سے حاصل ہوگا۔ عمل پورا کریں گے تو اجر ملے گا، ادھورے عمل پر اجر نہیں ملا کرتا۔ کہ کوئی یہ سمجھے کہ بھی 2 رکعت کے بعد ہم سلام پھیر کے نکل جائیں گے تو 2 رکعت کا اجر تو ملا نا، نہیں ملے گا۔ جب ایک عبادت مشروع ہی 20 رکعت کے ساتھ ہوئی ہے، میں اس پر ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ حنابلہ کے ہاں 3 رکعت نماز وتر ہے 2 سلاموں کے ساتھ۔ تھوڑا سا مشکل مسئلہ ہے لیکن سمجھنے والے سمجھیں گے۔ 3 رکعت نماز وتر ہے 2 سلاموں کے ساتھ، جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ 1 رکعت نماز وتر ہے، وہ 3 رکعت ہے اصل میں، کہ 2 رکعت کے بعد آپ نے سلام پھیرنا پھر کھڑے ہو جانا ہے۔ اب کوئی حنبلی شخص، آپ حنابلہ کی کتابیں اٹھائیں، کوئی حنبلی شخص 2 رکعت پڑھنے کے بعد کھسک جائے اور کہے چلو 2 رکعتیں تو میں نے پڑھی ہیں نا وتر کی، اس کو اجر اور ثواب نہیں ملے گا، اس کے وتر تصور نہیں کیے جائیں گے جب تک کہ وہ تیسری رکعت کو ساتھ نہ ملائے جس کے آخر میں وہ الگ سے سلام۔ تو وہ یہ سلام عبادت کا حصہ ہے۔ اسی طرح تراویح کے دوران اور اس میں اگر درمیان میں گفتگو بھی ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی درمیان میں اگر کوئی دعا بھی پڑھ لے، دوبارہ سے اللہ اکبر کہہ کے جب اس نے 1 رکعت کو شروع کرنا ہے تیسری رکعت کو، تو اس کے دوران اگر وہ پہلے دعا بھی پڑھتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وتر کی نماز میں حنابلہ کے نزدیک۔ تو اسی طرح ہم یہ بات یہاں پہ کہتے ہیں کہ تراویح میں 2 رکعتوں کے بعد آپ دوبارہ سے اللہ اکبر کریں گے تو وہ عمل پورا شمار ہوگا، جب 20 رکعت پوری ہوں گی پھر آپ کو اجر اور ثواب ملے گا۔ یہ 2 رکعتیں پڑھ کر آپ کھسک گئے، 4 رکعتیں پڑھ کے آپ نکل گئے، یا 8 رکعتیں پڑھ کے یا 12 رکعتوں کے بعد آپ چلے گئے اور یہ سمجھے کہ بھی آپ کو
12 رکعتوں کا، 10 رکعتوں کا، 8 رکعتوں کا یا 2 رکعتوں کا ثواب تو ملا نا، 2 سجدے تو آپ نے کیے، نہیں ملے گا اجر اور ثواب، اس لیے کہ عمل پورا نہیں ہوا۔ اسی لیے ہم یہ بات بھی بیان کرتے ہیں کہ تراویح کی ہر رکعت میں نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ مسئلہ بھی یہاں پہ سمجھ لیں، ہر رکعت میں نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ابتدا کے اندر آغاز تراویح میں آپ 20 رکعت نماز تراویح کی نیت کرتے ہیں اور چلتے چلے جائیں، وہ اسی لیے آپ شروع میں کرتے ہیں، ہر رکعت سے پہلے نہیں کرتے، کیونکہ آپ نے 20 رکعت نماز تراویح پڑھنی ہے، عمل پورا ہوگا، ابتدا پہلی رکعت سے ہوئی ہے، اختتام 20ویں رکعت پہ جا کے ہوگا۔ لیکن آخر میں جب وتر پڑھنے لگتے ہیں تو پھر نیت کرتے ہیں وتر کی کہ نہیں کرتے؟ اس طرز عمل کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ چند ایک باتیں میں نے تراویح کے حوالے سے عرض کی ہیں، امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ لیکن اگر پھر بھی کسی کو بات سمجھ میں نہیں آئی، کسی کے ذہن میں کوئی ہلکا پھلکا سا بھی کوئی اشکال ہے تو اس کو بیان کر لیں، تاکہ آپ کے ذہن اچھے طریقے سے واضح طور پر اور صاف ستھرے ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔